نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد واصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کا فرسٹ پیج آیت نمبر 97 درس جاری ہے. گزشتہ درس میں حالات اور تقاضے کی بنیاد پر کچھ باتیں اہم ہوئی تھیں. رحیم صاحب کا ایک عجیب بہترین محبت بھرا سوال تھا، بلکہ سوال کیا گزارش تھی. دیگر انبیاء کرام حضور علیہ السلام سے پہلے کون سا لینگویج استعمال کیا کرتے تھے، کون سی زبانیں استعمال کی، اور عبادت کیا ہے. بڑا اچھا مطالعہ کا بھی موقع مل گیا. حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 350 برس تک ایک دم آرام سے بیٹھے، ویسے بیٹھے طرح ہوتا، آرام سے بیٹھے، کسی بیٹھے سے بیٹھے آ جائیے. 350 برس تک فراق ہوا اور جنت سے نکلنے کی وجہ سے روتے رہے. جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ وقت فجر کا تھا. توبہ کی قبولیت کی وجہ سے حضرت آدم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت سجدے شکر ادا کیے. فجر کی سب سے پہلی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. اپنی اللہ پاک کو یہ قبولیت توبہ کی وجہ سے اتنی اچھی ادا لگی کہ ان کی امت پر یہی نماز تھی. سب سے پہلے جو فجر کی نماز ادا کی گئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے. دھیان دیجیے گا پہلے، پھر بعد میں جو ڈاٹس ہوگا میں خود پوچھوں گا اور کوئی نہیں. پہلے سن لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مینا کی طرف حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو وقت ظہر کا تھا. بیٹے کو ذبح نہ کیے جانے کی وجہ سے جو جنتی دمبا آیا اس کے شکر میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے تو 4 رکعت نماز پڑھی. ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بڑا مزہ آ رہا ہے. پارہ نمبر 3 کی سیکنڈ پیج کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 259 حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھ دیا. عزیر علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں. وہ ایک گاؤں کے سے جب گزر رہے تھے تو پورا گاؤں مرا ہوا پڑا تھا، اپنے چھتوں پر مرا پڑا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. اللہ پاک نے انہیں مان لیا، انہیں موت عطا کی. اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر زندگی بخشا. موت جس وقت دیا تھا وہ قریب 10 بج رہا ہوگا، آج کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، ظہر اور فجر کے پہلے 9-10 بج رہا ہوگا. اور جس وقت ان کو زندہ کیا گیا وہ وقت تھا عصر. اللہ پاک نے پوچھا تھا کتنے دیر تک ٹھہرے رہے، تو انہوں نے کہا 1 دن یا تھوڑا کم دن.
ठहरे रहे। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, 100 बरस तक तुमको हमने इसी हालत में रखा है और 100 बरस के बाद तुझे उठा रहा हूँ। इस अजीम नेमत में अल्लाह पाक के लिए वो सजदे शुक्र अदा करने के लिए असर की नमाज, असर के वक्त जो 4 रकात पढ़े, तो असर की सबसे पहली नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अदा की। पारा नंबर 23 में सब याद रखिएगा, सूरह साद में आयत नंबर 42 में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शान एक लफ्ज में समझिए कि आप हम सब दुआ करते हैं, ए अल्लाह सब्र अय्यूब अता फरमा। अय्यूब का सब्र एक उन्वान है तारीख़ इस्लाम में, अय्यूब अलैहिस्सलाम। उसका पूरा पस मंजर ये आयत नंबर 42 के तहत, 41, 40, 42 ये सब के तहत आप देखेंगे तो उसमें एक बात इंपॉर्टेंट मिलेगी कि अल्लाह पाक ने इतना आजमाया था कि बीवी तक ने पहचानने से इनकार कर बैठी। इतनी तकलीफ थी, जिस्म की हैयत और शक्ल बदल गई थी ज़ाहिरी जख्म की वजह से। अदब का जुमला, ज़ाहिरी जख्म की वजह से ऐसे छूते थे तो चमड़े निकल जाते थे। बीवी तक पहचानने से इनकार। पहचान, इनकार का मतलब ज़ाहिरी है, वो अल्लाह पाक को दिखाना मकसूद है। एक दिन अल्लाह पाक ने फरमाया, उस फरमान को परवरदिगार आलम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में नबी फरमाया, उरकुस बिरिजलिक, ए अय्यूब जमीन पर अपने पांव को मारो, पानी का हम एक चश्मा बहाएंगे, पियोगे तो बातिन की बीमारी भी खत्म हो जाएगी और जाहिर की बीमारी भी नहाने से खत्म हो जाएगी। वो पीने के लिए भी है, नहाने के लिए। हाजा मुग़तसलुन, गुस्ल करने के लिए भी। बारिदुन व शराब, ये ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी और पीने का भी पानी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ये शरफ मिला मर्ज से शिफायाबी का, वो वक्त मगरिब का था। वो खड़े हुए तो 1 रकात पढ़े, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में जब मुकम्मल करने के बाद फिर उठने वाले थे कि गिर पड़े जमीन पे। आवाज आई, अय्यूब तू जितना पढ़ना चाह रहा था हम उतने ही का तुम्हें सवाब देंगे, लेकिन 3 ही को मुकम्मल करो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की। आ गई सबसे डिफिकल्ट नबी और सबसे बड़े नबी की बात तो अब ऑटोमेटिक आप फैसला कर लेंगे कि इशा की नमाज आपके और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पस मंजर क्या है वो तो आप गारे हिरा को याद कीजिए, सब तमाम चीज़ों को याद कीजिए। तो ये सारी अदाएं अल्लाह पाक को इतने महबूब, इतनी पसंद थी हुई कि जैसे आप बोलते हैं सारे अंबिया किराम अपने अपने कमालात रखते हैं, वो तमाम कमालात को यकजा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह का अल्लाह पाक ने अदा किया। ये हुई नमाज का फलसफा कि सबसे पहले नमाज ही पढ़ा करते थे। अल्फाज क्या थे तो तारीख और तफसीर में ये आता है कि कुछ ज़बानें सुरियानी थी, कुछ ज़बानें इबरानी थी। अब वो ज़बान लैंग्वेज जो तेलुगु है, कन्नड़ है, मैं बोल ही सकता हूँ, बोल करके तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कन्नड़ आना ना मेरे को। तो ज़बान सुरियानी थी या इबरानी थी, ये तारीख में मिलती है। वो कैसी ज़बान है, एक ख़त मिलता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो वही इब्रानी ज़बान में बादशाह मिस्र नज्जाशी बादशाह हिरक़ल आज़म को जो लिखा था उसी ज़बान में लिखा था, वही ज़बान बोली जाती थी। अरबी ज़बान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद राइजुज़ ज़बान हो गई थी। अरब के तहत तो ऐसे ही मखलूत खलत मलत के साथ बोली जाती थी, लेकिन आका जब आए तो खालिस अरबी ज़बान सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले में एक और बड़ी अहम बात है कि अब जितने भी लोग मरेंगे, दीगर अंबिया किराम की उम्मती या उम्मत जब इंतकाल करती तो उनकी ज़बान के हिसाब से फरिश्ते सवाल करते, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया से सवाल अरबी में होगा। मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ को तो अरबी ज़बान, अरब में भी मखलूत खलत मलत के साथ कोई कानून नहीं। आज भी आप जाइए तो एकदम तरीक़, ये क्या तरीक़। अब आप पूरा समझ लेना कि रास्ता छोड़ो। अब होटल वाले बोले फद्दल, ये क्या फद्दल है?
تال 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 کیا سمجھے؟ اصل عربی ہے تفضل بالجلوس ہاہنا. اب جو بھی شخص ہے مرد ہے یا عورت اسی طرح تعال مانے تعال ہے وہ تال تال نہیں ہے تعال ہے وہ. تو آج بھی ویسے ہی جیسے خلق ملک کوئی گرامر نہیں کوئی قانون نہیں ایسے ہی بولا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خالص عربی زبان لے کر آئے. قبر میں بھی عربی زبان, حشر میں بھی عربی زبان, وکلام اہل الجنت عربی, اور جنت میں بھی عربی زبان ہی آپ بولیں گے. یا اب کی محبت بھرا سوال کا محبت بھرا پس منظر تھا. اب آپ بولیے کچھ بولنا ہے. نہیں, جیسا کہ فجر کی نماز ہے, جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں بس ختم, اس کے بعد کوئی چل کر جاتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن آئی تو شریف احکام ہوئے, تمام چیزیں آئیں. یہ کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. پیغمبر جو تو حضرت سلیمان علیہ السلام تب شادیاں کریں اور دوسرے پیغمبر بھی کئی کئی شادیاں کی. اب اس وقت سب رولس بن گئے ہمارے لیے. تو اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. نہیں رولس تھا بلکہ ان کے حساب سے رولس تھا. اللہ پاک جو ان کو دیا تھا کنڈیشن بس اسی حساب سے. جیسے کوئی جیسے ہم کو بھی ہے نا بھائی حضرت حاجرہ دوڑی ہے لیکن ہمارے پاس رول بن گیا ہے, وہ ہمارے پاس قانون بن گیا ہے. دوڑی وہ ہے, قانون ہمارے پاس بن گیا. تو ایسے ان کی ادائیں جو بھی ہوتی تھی تو اللہ پاک انہیں کو کہہ دیتا تھا تم اپنے سے جب پڑھ رہے ہو تو میں حکم دے رہا ہوں کہ تم پڑھو. ہاں لیکن یہ شادیوں میں کنڈیشن نہیں تھا, یہ ہماری شریعت میں زبردست کنڈیشن ہے. ہاں وہاں حضرت سلیمان کا ذرا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے. نبی فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے حوالے سے کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کا خیال نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو شیطان سے بھاگنے نہیں دیتا, شیطان کو دکھاتا تم لوگوں کو. لیکن چونکہ چرند پرند پوری دنیا پر بادشاہ حضرت سلیمان کی رہ چکی ہے اس لیے اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں میں اپنے بھائی کا خیال کر رہا ہوں. بڑے کئی ایسے موقع ہیں. تو کنڈیشن ہمارے مطلب امت محمدیہ کے حساب سے ہے کنڈیشن, ورنہ حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی شریعت لاگو تھی اور ان کی جتنے بھی انبیاء کرام آئے. اصل دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات, رسول جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے حامل ہوتے ہیں, نبی شریعت کے حامل نہیں ہوتے. نبی صرف اللہ کا پیغام امت کی خیر خواہی یہی ان کا مقصود ہوتا ہے. شریعت اور قانون انسائکلوپیڈیا جو ہوتا ہے یہ جو ہے رسول کو دیا جاتا ہے. اس لیے رسولوں کی تعداد کم ہے, 313 رسولوں کی تعداد کم ہے. آپ کتابیں بھی دیکھیے تو بس یہ 4 کتاب مشہور ہے, صحف ابراہیم, صحف چھوٹی چھوٹی جو کتابیں جس کو صحف صحیفے بولتے ہیں. تو پیغام صرف ملتا تھا امت کی رہبری کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاص خطے کے لیے ہوتے تھے, قانون بنتا تھا خاص خطے کے لیے, لیکن اچھائیاں تو سب میں پھیلانا مقصود تھا نا. اس لیے قانون کا جو سب سے امپورٹنٹ تصور ہے وہ آپ ہی کے نبی میں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ سارے جہان کے رسول ہیں. اب سارے جہان کے رسول ہیں. بستیاں آبادیاں تو پوری کائنات میں تھیں, لیکن نبی جو آتے تھے وہ خاص خطے کے لیے آتے تھے. تو قانون اگر لاگو کر دیا جائے تو پھر دوسرے جہان والوں کے لیے ترجیح کا مسئلہ آتا, ارے ان کو دیے ہمارے کو نہیں دیے. اس لیے کوئی خاص کنڈیشن کے ساتھ نہیں, بس ایک خیر خواہی, ایسا مت کرو ویسا مت کرو اس طرح مت کرو. امت کی خیر خواہی امت کی بھلائی کے لیے بس قانون ہی اس کو کہیے آپ, اور اللہ پاک کا پیغام ہی اس کو کہیے. اور اسی وجہ سے تو آپ کی اور آپ کے نبی کی اہمیت ہے. اسی وجہ سے تو آپ سوچئے نا حضرت مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے, جتنے بھی بلیور ہوں گے ان کے, وہ سب اچھے ہی تو ہوں گے. ماننے والے کو تو اچھے ہی کہیں گے نا, مومن اچھے ہی کہیں گے جو بھی ان کو ماننے والے. ماننے والے جب ہیں تو ماننے والے کو تو اچھا کہیں, جو نہیں مانے جیسے فرعون نے نہیں مانا, قارون نے نہیں مانا, شداد نے نہیں مانا, تو ان کو خراب کہہ سکتے. لیکن جن لوگوں نے مانا ان کو تو اچھا کہیں گے نا. لیکن اللہ پاک نے, اب آپ ہم سب نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں, حج نہیں بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, پھر بھی اللہ پاک نے ان انبیاء کرام کی بلیو کرنے والی امتیوں کو اچھا نہیں کہا. اور آپ گنہگار کو اللہ پاک کہہ رہا ہے اے امت محمدیہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. کمال ہے, سب سے بہترین امت ہو. یہ بہترین امت کو کیوں کہا اللہ پاک نے, جبکہ ہم گنہگار بھی ہیں. صحیح ہے, ہم اب 400 برس نماز کہاں پڑھے ہیں, اور دوسری امت میں آپ سنے ہیں 400 برس تک نماز پڑھے ہیں, پھر بھی ان کو نہیں کہا کہ تم بہترین. دوسری امت میں اتنی نماز پڑھنے والے موجود, اتنی عمر والے موجود. یہ صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے, اور سارے جہان کے ہیں وہ. اس لیے قانون اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ جو سارے جہان کو آسانی سے بلیو کرنے کا مکمل موقع مل سکے. اللہ پاک آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. اب جو ایک پہلو اس سلسلے میں ایک اور بات ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے
مگر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر کی طرف جانے کی کیپیسٹی رکھے، طاقت رکھے، قدرت رکھے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے کہ جو سائیکل سے جانے کا جو مسئلہ ہے، پیدل جو جانے کا مسئلہ ہے، اور میڈیا والے جو اس کی پوری تشہیر دے رہے ہیں، یہ جان کو جوخم میں ڈالنا اللہ پاک نے منع فرمایا۔ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ انڈیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا؟ راضی کرنا ہے تو آپ راضی رہو نا۔ بڑے بڑے مطلب سارے کرام کو رسول پاک سچویشن دیکھ کے لوٹا دیتے تھے اور جہاد میں نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ ضرورت تھی اس وقت اسلام کی، لوٹا دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، اقربا اعزہ کی خدمت کرو۔ تو یہ جو مطلب میڈیا والے یہ ابھی تھکے نہیں ہیں، وہ ابھی 5 دن سے وہاں ہے، افغانستان کے راستے میں ہے، یہ سب بالکل جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، اور یہ قرآن کو فالو نہیں کرنا، شریعت محمدی سے بغاوت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو محبت نہیں بولتے، اس کو بے وقوفی بولتے۔ ایسا کہیں لکھے ہوا بھی نہیں ہوگا شاید۔ نہیں لکھوا کیسے ہوگا؟ یہ ایسا کیسے ہوگا؟ لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلام ایک دم آسان مذہب ہے، یہ تو تکلیف کی بات ہے، یہ تو تکلیف کی بات ہے۔ الدین یسر، دین اسلام آسانی کا نام، اور وہ اتنا لمبا سفر سائیکل پہ کیسے جانے کے لیے بول دیں گے؟ ارے آپ ابھی کسی کو آپ دعوت دیں اور ان کے پاس سواری نہ ہو تو پھر آپ فورس نہیں کر سکتے، گزارش کریں گے آپ۔ ایک سماجی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر قدرت میسر نہ ہو، باوجود کہ وہاں محبت کا مسئلہ ہے، پھر بھی آپ فورس نہیں کریں گے۔ مذہب اسلام تو ماشاءاللہ کتنا پوتر مذہب ہے، اور ایک دم سارا مطلب یہ کہ امت کو دیکھتے ہوئے ہی یہ مذہب دیا گیا۔ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں اللہ پاک نے بدلا، جو کہ عبادت کی تھی، امت کو دیکھتے ہوئے، استطاعت نہیں تھی۔ تو جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو مشورہ دی کہ نہیں بابا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تیرے پاس ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو جا قبرستان پہ، ماں کے قبرستان پہ بیٹھ جا، ان کے قدم کا تصور کر، اللہ پاک راضی ہو جائے گا تم سے۔ راضی کرنا چاہتے ہو تو راضی کرنے کے اور بھی آپشنز موجود ہیں۔ آپ راضی کرنا چاہتے ہو کرو راضی، یہ کہا کہ نہیں وہیں جا کر کے نہیں، وہاں اس کے لیے ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو ان کی طرف جانے کی کیپیسٹی رکھے، قدرت رکھے۔ ابھی دیکھیے ہمارے صدر صاحب گئے عمرہ کو، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے حج کر لیجیے، کر لیجیے، کر لیجیے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی بلاوے کے بغیر کوئی بندہ کبھی نہیں جا سکتا۔ آپ کا بلاوا اگر عمرہ کا آیا ہے پھر تم چلے جائیے۔ حج کے موقع سے اگر اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، پیسے دی ہے، قدرت اویلیبل ہے تو آپ جائیے۔ اگر نہیں جائیں گے تو وہاں گناہ ہوگا، لیکن ابھی اگر بلاوا آیا ہے تو ایک دم لبیک کہیے، آپ جائیے، آپ نہیں روک سکتے اللہ کے بلاوے بغیر نہیں۔ توجہ دے رہے تو اب آپ کو قدرت ہے تو جائیے، لیکن حج کے لیے اگر پیسے ہیں اور نہیں کریں گے تو اس کا گناہ الگ ہوگا۔ لیکن جو نیکی کر رہے ہیں عمرہ کبھی بھی کر سکتے، تو کبھی ابھی بھی تو کبھی ہے، کبھی بھی کر سکتے۔ لیکن اگر یہی عمرہ کا مسئلہ اگر آپ کے حج کے ایام میں آپ اگر بولتے تو آپ کو روکا جائے، شدید کنڈیشن ہے کہ حج کے ایام میں اگر آپ کو جانے کی قدرت ہے تو آپ حج کیجیے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ حج کے ایام کے علاوہ اگر جانے کی قدرت ہے تو ٹھیک ہے، عمرہ کیجیے آپ۔ تو یہ اچھی چیز ہے، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لوٹا دے، اور جو ہر شخص کو در مصطفیٰ در خدا اپنا ضرور دکھائے۔ تو ومن کفر فإن اللہ غنی، اچھا دیکھیے نا بڑی اہم وارننگ دے رہا ہے کہ جو کیپیسٹی رکھے وہ جائے، اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر محسوس کیجیے، یہ مطلب دو مطلب ہے اس کا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے اور قدرت ہونے کے باوجود نہیں جائیں گے تو یہ انکار ہے، ایک مطلب یہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اور آپ نہ جا کر کے یہ نہ سوچنا کہ اللہ پاک نے آپ کو نہیں پکڑا، کیونکہ اللہ پاک پہلے ہی عالمین سے بے نیاز ہے، وہ اللہ پاک آپ کو ڈھیل دے۔ ایسا نہیں سوچنا کہ آپ کو نہیں پکڑا، وہ پکڑا ہے، ڈھیل دینا بھی بہت بڑی گرفت ہے اللہ۔ تو اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ایسے ہی جیسے آپ کو صحت طاقت ہے نماز پڑھنے کی، آپ نہیں پڑھیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ تو ایسے ہی آپ کو طاقت ہے اور نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے حج ایک مرتبہ عمر میں فرض ہے، بار بار کرنے والوں کو تو میں نے سختی سے منع کیا ہے، نہیں آج کے حالات کے حساب سے تو اور بھی مت کرو، کیونکہ آج کے حالات کے حساب سے اس لیے بھی نہ کرو کہ ہزاروں غریب لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں۔ آئین موقعوں سے آپ اشتہارات دیکھتے ہیں، شادیوں کے لیے مانگنے والے موجود ہوتی ہیں، تو آپ کرا دیجیے بہترین سے، اپنی رسپانسبلٹی میں۔ اللہ پاک نے اگر کسی ولی کو آپ کے کرانے سے جنم دے دیا تو سنبھال لو،
تو اب آج کے حساب سے اگر اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں تو آپ ایک مرتبہ کر لیجیے الحمدللہ. باقی بہت سارے ذرائع ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حقوق اللہ آپ ادا کیجیے، اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر آپ اپنے آپ کو مقدم رکھیں گے تو اللہ پاک حقوق اللہ پرسنل حقوق کو معاف کر سکتا ہے، اور حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا. یعنی آپ حج کو چلے جائیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹی اگر کسی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اور آپ جان رہے ہیں اس بات کو، تو اللہ پاک آپ کو ثواب دے گا. میں نہیں کہہ سکتا یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے پڑوس کا حق، میں کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوس کا لحاظ رکھے. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے تو وہ اپنے پڑوس کا لحاظ رکھے. کمال ہے. کوئی کنیکشن ہے تو دیکھیں پڑوس کا کتنا لحاظ، اور اس پڑوس میں بھی اگر آپ کا اپنا ہو سگا ہو تو اس میں اور کتنا لحاظ ہو. اس لیے حقوق العباد میں اپنے آپ کو ہمیشہ مقدم رکھیے. ٹھیک ہے اگر جھگڑے ہیں بھی نا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑے ہم کیسے گئے تو کیا ہوتا، تو غیر محسوس طریقے سے آپ دیجیے. آپ خالی بولیں گے کہ اس سے دیجیے تو اس کو خبر نہ ہو، مگر آپ الحمدللہ اگر ہماری بچیاں اٹھنے کے قریب ہیں اور کسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہی ہیں اور آپ حامل ہیں اس وجہ کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ بڑھ جائیے انشاءاللہ. اللہ پاک اگر چاہے تو سینکڑوں حج کا ثواب دے سکتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اس لیے حقوق العباد کو مقدم رکھنا یہ آپ پر آج کے حساب سے تو اور بھی زیادہ اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ اسی لیے جانتے ہیں حقوق العباد کی ایک عظیم کڑی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم. یہ حقوق العباد میں ہے، تعظیم کرنا یہ حقوق العباد میں، کیونکہ رسول اللہ بندے ہیں اور نبی پاک کی تعظیم اللہ نے فرض کی ہے، تو بندے سے جو ریلیٹڈ عبادت ہو اسے حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد، اور حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا. اسی لیے تعظیم مصطفیٰ اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرتا. یہی وجہ ہے حقوق العباد میں داخل ہے. حکم کی بنیاد پر حقوق اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول چونکہ بندے ہیں اور اس کی تعظیم جیسے ماں باپ کی تعظیم حقوق العباد میں. حکم خدا حقوق اللہ ہے، ٹھیک ہے ہمیں مان لیا بلیو کہ اللہ کے حکم، لیکن کرنا یہ حقوق العباد میں. نہیں کرے اور نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ مر گئی تو آپ گرفت میں پائے ماں باپ کو اور ان کی خدمت نہ کر کے آپ جہنم میں چلے گئے تو وہاں بھی عذاب، زبردست عذاب. تو بندوں سے جو ریلیٹڈ عبادتیں ہوتی ہیں اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. یعنی عبادت کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ عبادت جو ڈائریکٹلی اللہ پاک نے اپنے لیے رکھا، اور ایک وہ عبادت جو بندوں کی وجہ سے اپنی عبادت قرار دے رہا ہے. جیسے آپ زکات دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے، بندے کو دیتے ہیں، بندے کا بھلا ہے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے، بندوں کے حقوق بھی. نہیں دیں گے تو بندے اگر مر گئے بھوک کی وجہ سے، فقیر مر گئے بھوک کی وجہ سے، تو آپ کی گرفت ہوگی، صاحبان زکات کی گرفت ہوگی، مالکان کی گرفت ہوگی، مالک نصاب کی گرفت ہوگی. تو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھا کیجیے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو قدرت دی ہے اپنے گھر کی طرف آنے کی تو آپ ایک مرتبہ جائیے. ایک اور اس بات کو اس میں لحاظ رکھیے گا کبھی بھی کہ آج مطلب اپنے حیدرآباد میں تو یہ بات عام ہو چکی، نہیں پہلے عمرہ کر لیتے تھے، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا، اور ایک دم مطلب ایک واقعی چوز کی شکل دے دی گئی ہے، مطلب گھومنے پھرنے ایک دم عجیب سا تصور ہو گیا ہے. نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فیشن ہو گیا. ہاں میں ڈر سے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ رسول کا مسئلہ ہے، میں ڈر سے وہ جملہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ میں جس سے پوچھتا ہوں الحمدللہ اس سال وہاں جا رہے ہیں، اچھا میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے پوچھ لیتا ہوں فجر کی نماز کبھی کبھی چھٹی کی نہیں آپ کی، ارے پہلے اس کو پورا کرو نا یار، کہاں جا رہے ہو؟ ارے ابا کے پیسے چرا کے اگر امی کے پاس رہے تو کچھ تو بچنے کی امید ہے، لیکن ابے کے پاس چلے جائیں تو انہیں کے پاس چلے جائے تو بچنے کی امید ہے، فوراً چیک کر لیں گے، وہ ہے میرا پیسہ گم ہوا، اللہ دیکھے فوراً چیک. اب سوچو اللہ پاک کا گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے بندہ، دیکھیے کیسا ٹھیٹ بندہ ہے، ڈر بھی نہیں ہے اس کو، کتنے گناہ کر رہے ہیں. ایک بات اہم، سنت اور فرائض واجبات جو عبادتیں ہیں اس میں آپ اگر کمپلیٹ ہیں تو آپ الحمدللہ جائیے. اسی لیے ہمیشہ تربیتی اجتماع میں، حج تربیتی کیمپ میں آپ سے یہی کہا جاتا ہوگا کہ آپ سینہ تان کر نہیں مجرم بن کر جائیے، مجرم بن کر جائیے. آپ جائیے گا خدا کی قسم دیکھیے گا مکہ میں بھی جہاں چپل رکھے رہتے ہیں نا وہاں پر بڑے بڑے بلینوں
मिलियनों अरबों खरबों पैसा रखने वाले सोए रहते हैं। और जब वो मगरिब का वक्त हो तो वाह वाह, इतने अच्छे अच्छे खाने, बिरयानी, ये चीज, आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से, वाह वाह, सोए रहते हैं वहां। महसूस ही नहीं होता है कि ये इतना बड़ा पैसे वाला है, इतना बड़ा वो है। तो वहां से वाकई हमें एक एहसास मिला है कि वहां जाओ तो झोली खाली समझो, अगरचे भरी हुई, तब जाकर के आपकी झोली भरेगी। लेने जा रहे हैं वहां कोई ड्यूटी, मतलब ये कि वहां कोई आप ये सिग्नेचर करने नहीं जा रहे, हाजिरी करने नहीं जा रहे हैं आप। हाजिरी तो 5 वक्त आप इंडिया में भी कर रहे हैं, अल्लाह की बात में। वहां जो जा रहे हैं आप एकदम मुजरिम बनकर जा रहे हैं। आप समझते हैं बूढ़े भी जाते हैं आप, तो अल्लाह पाक के रसूल ने क्या कहा, जैसे माँ के पेट से अभी निकले हो। बताइए, पोतरे पोतरियों को, नवासे नवासियों को निकालने वाले, उनको अल्लाह पाक ने कहा माँ के पेट से निकले सब। कितना अहम है। तो इसको फैशन न बनाया जाए, हज को फैशन बना दिया गया, इतने लाख करोड़, इसीलिए लोग मर रहे हैं, क्या करेंगे। अरे एकदम बिल्कुल कोई सुटेबल है नहीं। अल्लाह पाक अपने मेहमान को कहीं को मारता, मेहमान को कोई मारता है? मेहमान तो इज्जत देने की चीज है ना। मैं ये नहीं कहता कि वो जो मर गए हैं अल्लाह अच्छे बंदे हैं, बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप जो है महसूस कीजिए इस बात को कि जब अल्लाह पाक ने दिया है तो ले जाएं, दिया है तो जाएं। यहाँ तो एक और बात भी हो जाती है, पहले माँ बाप को कराना करते हैं, ये बात भी बड़ी अजीब। माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी जिंदगी काटे हैं और शादी किए हैं, अपनी जो भी अंतक कोशिशें थी अपनी औलाद के लिए मेहनत करे, मशक्कत करे, उनके पास पैसे नहीं बचे कि मालिक निसाब हो सके तो नहीं करें। लेकिन अगर तुम कमा रहे हो और पैसा तुम्हारा है तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अगर माँ बाप को कराओगे तो जरूरी है कि इस पैसे का पहले मालिक उसको बनाओ, और जब मालिक बना दोगे तो ये तेरा एहसान नहीं होगा। अब वो खुद मालिक है, अब वो अपना हज करेगी। और अगर अपने पैसा रख करके माँ बाप को भेजोगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब वो हज का एकदम बिल्कुल मसला ही बदल जाएगा। न तेरा मतलब तेरे को उल्टा गुनाह होगा कि न तूने उसे मालिक बनाया। क्या है, हज बदल कर आया तूने? हज बदल का हक तो उसको है जो पहले अपना हज कर ले। तो जो मालिक है जिस पैसे का, या तो वो पैसे का मालिक बना दे उसको, माँ बाप को, तब जाकर वो माँ बाप हज कर सकते हैं। और नहीं मालिक बना तो पहले अपने यार साथ लेकर के चला जाए, और 2-3 लाख का मसला है, और 2-3 लाख ले ले, साथ लेकर के चला जाए, बहू को भी बीवी को भी साथ लेकर के चला जाए। डरने की क्या जरूरत है, इबादतें हैं। माँ बाप भी जाएंगे तो अल्लाह पाक से दुआ ही करेंगे वहां, वो कोई शॉपिंग मॉल है जी नहीं। यहाँ पर तो लड़के का जो पैसा है जी वो बाप का ही होता है। हाँ। तो सवाल यहाँ उनको बनाने के क्या है? हाँ, नहीं तो बाप का जो होता है वो एक मतलब ये कि हक़ पेदरी और हक़ पेशरी की बुनियाद पर कहा गया है, वरना जॉब जब बेटा कर रहा है तो बाप का पैसा कैसे होगा जी? नहीं, बाप बेटे का बाप का पैसा, मिल्कियत अलग चीज है, पैसा बाप का ही है। वही कहा, मिल्कियत अलग चीज है। आप बगैर इजाजत के खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि आप जॉब किए हैं, आप मेहनत किए हैं? नहीं, मेहनत उसकी है। तो जो मेहनत की कमाई, उसी को तो उसका मालिक बोलते हैं, उसी को उसका मालिक। ये आप मालिक है, जैसे खाली बोल देना पापा आप तो मेरी जात के भी मालिक हैं, आप इसके भी मालिक हैं, आप इसके भी मालिक हैं, इतना बोलने में क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां पर हक़ पेशरी की बुनियाद पर मिल्कियत दिया गया है। इसीलिए अगर आप, ये शरीयत जरूर कहती है कि आप और आपके माल जो है तेरे बाप का है, वहां पर सिर्फ उसको बेटे होने के एहसास के लिए जुमला कहा गया कि खबरदार किसी भी हाल में माँ बाप को ना भूलना। जब तू ही माँ बाप का मोहताज था, ये तेरी औलाद तेरे पैसे तो सिकन ऑप्शन के, तो वहां पर एक तवज्जो दिलाना मकसूद है। जैसे कभी कभी फर्ज से अहम हो जाती है नफल की चीज, कभी कभी फर्ज, जैसे कि अब नमाज यहाँ पर फर्ज खड़ी हुई, लेकिन कोई लड़की दौड़ते हुए, चाहे हिंदू की लड़की आए और उसकी इज्जत पर कोई मुसलमान लड़का भी अगर डाका मारने की कोशिश कर रहा हो, तो आप पर हुक्म है कि आप नमाज छोड़कर पहले उसको बचाएं। अब आप बताइए, खुदा की इबादत, मोमिन है आप, फर्ज में है, उसको छोड़ने का आपको हुक्म है कि पहले उसको बचाएं, बजाय इंसानियत की इज्जत आपको बचाएं। फर्ज वाजिब से भी आला वो पहलू हो जाता है। तो ऐसे ही बेटे का जो हुकूक, बेटे के जो हुकूक है आपने अदा कर दिया, तो अब इसका एहसान वन साइडेड होकर के अब बेटा अदा करेगा। अब आप उसका अगर बदला लेंगे तो फिर एहसान ही नहीं।
احسان کا بدلہ اب محسن نہیں، جس پر احسان کیا گیا ہے وہ چکائے، محسن چکانا نہیں۔ جیسے کوئی اگر آپ کا پاؤں چوم رہا ہے تو اس کو چومنے دے سکتے ہیں، چموا نہیں سکتے۔ جملے پہ غور کریں آپ، ہاتھ کوئی چوم رہا ہے تو چومنے دیجیے، لیکن آپ ارے آج نہیں چومے آپ ہاتھ، یہ نہیں بول سکتے آپ، ہاں یہ نہیں بول سکتے۔ تو ایسے ایک بیٹا ماں اپنی ساری جائیداد کا، اپنے سارے دھن کا مالک آپ کو سمجھتا ہے، بناتا بھی ہے، لیکن آپ ان کی جو واقعی کمائی ہے اس پر آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ زور زبردستی کا پہلو کب آتا ہے؟ جب یا تو اولاد نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو، یا اس طرف سے کچھ نافرمانی کا مسئلہ ہو کہ ہم تمہارے لیے ایسا کریں ویسا کریں، تمہارے لیے ویسا کریں، ہم بھی اپنی اولاد کے لیے ویسا کریں گے، یہ تو سرائے خانہ ہے، سب کرتے رہیں گے۔ تو یہ پیسر اور بیٹے کے حقوق اور اس کی رسپانسبلٹی کے اٹریکشن کے لیے اللہ پاک نے ایسا کہا، رسول پاک نے ایسا کہا ہے۔ حقیقی مالک جس کو آپ بولیں، اسے ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بہت آسانی سمجھ جائیں گے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد ہے، آپ نے اپنے گھر کو اپنی بیٹی کے نام کر دیا، تو نام کر دینے کی بنیاد پر وہ نام کی مالک ہے، حقیقت میں مالک آپ ہیں، اور رجسٹری صرف آپ نے کیا ہے۔ اب جو بھی سچویشن ہو تو حقیقت میں مالک آپ ہی ہے اس کی، حقیقت میں صرف آپ یہ قانون سے بچنے کے لیے، جیسے کہ ابھی تو اور آسان مثال ہے کہ بابا دوسرے کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ڈال دیے، 5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو یہ جو اکاؤنٹ میں ڈالے کیوں ڈالے؟ پیسہ تو آپ کا ہے، بچنے کے لیے آپ ایسا کریں، تو ملکیت آپ کی ہے۔ تو ایسے ہی بیٹوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ اپنے سارے پیسے کا ایک مطلب یہ کہ بینک اپنے والد کو بناؤ، بینک اپنے والد کو بناؤ۔ اب نہیں بناتے ہیں تو یہ ان کی نافرمانی، تو ان کی بدنصیبی، ان کی بدقسمتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پکڑے جائیں گے وہ، کیوں نہیں کیا تم نے؟ ارے تم یہ جملہ کہنے کا حق کیسے رکھتے ہو کہ آپ نے کچھ کیا؟ کیا میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ کما رہا ہوں؟ جس وقت تم چھوٹا تھا تو وہی 2 روپے کا سامان لا کر کے ماں کے سینے میں دودھ ہوتا تھا، تب جا کر تم پیتا تھا۔ وہی جس جو ہمارے حالات تھے، اپنے بچپنا کو یاد کر، تیرے ماں کے اندر جو خون بنا ہے وہ تیرے باپ کے پسینے کی کمائی کا بنا ہے۔ تو یہ سب احساسات آپ دلا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ، اسی لیے ایک اور مسئلہ سن لیجیے کہ اگر کوئی مطلب یہ کہ بیٹا ہے اور اس کا ایک دم، اچھا یہاں تو اور بھی زیادہ آگ کا مسئلہ بہت سننے کو مل رہا ہے، دیکھتا ہوں آگ، میں نے آگ کر دیا ہے، آپ باپ میں نہیں ہوں ان کا، میرے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا شرکیہ پہلو ہے، دھیان دیجیے گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نافرمان ہے اگر آپ کا بچہ شرک میں مبتلا صرف نہیں ہے، دھیان دیجیے۔ خدا وحدہ لا شریک کا ہے، کلمہ گو ہے، شرابی کبابی جو بھی ہو، گنہگار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک کی بنیاد پر وراثت ختم ہو جاتی ہے، شرک میں وراثت نہیں ملتی۔ تو اگر شرک میں مبتلا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی وہ نافرمانی یا گناہ کر رہا ہے، آپ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ بولتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، تو اللہ پاک نے تو پہلے اس کو آپ کہہ دیا ہے۔ آپ جو آپ کا اعلان کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر نہیں، اگر وہ چوری کرے تو مطلب اس کی سزا میرے کو نہیں دینا، تیرا بیٹا ایسا ہے، تیرا بیٹا ویسا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے، وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ کی جائیداد، آپ کو جتنا کھانا پینا ہے الحمدللہ آپ اچھے سے کھائیے پیجیے کمائے، جو بھی جیتے جی جو آپ کرنا ہے کر لیجیے، لیکن جو جائیداد بچی ہے آپ کے انتقال کے بعد، اس کا وہ وارث ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہ اللہ پاک نے متعین کر دیا۔ اگر آپ نے جیتے جی کسی کو بھی دے دیا تو خیر یہ گفٹڈ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ انتقال کر گئے اور آپ کی جائیداد ہے تو اس کا جو وارث ہے وہ وہی ہے، چاہے نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو شخص بھی اپنی وراثت سے اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو محروم کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے محروم کر دے گا اپنی رحمت سے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو وراثت فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ایک متعین فریضہ ہے۔ اس کو اور آسان سے، جیسے گھر میں لاش بھی پڑی رہتی ہے اور مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو آپ نماز میں آ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اب بتائیں، گھر میں رو رہے تھے اور یہاں بول رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کیوں؟ یہ فریضہ ہے، فریضے میں اپنا لاجک نہیں دوڑایا جاتا۔ تو اسی وراثت کا بھی جو مسئلہ ہے یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 10-11 میں متعین ہے، اللہ کا فریضہ ہے، آپ اسے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ تو وہ ہے ہی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، تو اللہ پاک اس کو
دے گا. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ سزا اور جزا کا مالک اللہ پاک ہے، وہ دے گا اس کو. آپ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اپنے باپ ہونے کا احساس اور رسپانسبلٹی نبھائیے اور دعا کر دیجیے. ممکن ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے دے. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو، آپ اپنے اسٹیٹس کو نہ کھوئیے. آپ مالک ہیں، پیسے ہیں آپ کے پاس، الحمدللہ آپ کھائیے پیجیے. بلکہ میں ایک دم اپنی پریکٹیکلی بات کہتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ تھوڑا دوسرے لائن میں، ہمارے سے چھوٹے سب عالم حافظ وغیرہ کے لائن میں، تو بڑے بھائی لوگ کبھی کبھی تکلیف دیتے ہیں. تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ والد صاحب آپ کے پاس جتنی بھی جائیداد ہے آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ بیچیے، کھائیے پیجیے. اس لیے کہ ترکہ بولتے ہیں میت کے بعد چھوڑی ہوئی چیز کو. ترکۃ المیت بولتے ہیں میت کے بعد چھوڑی ہوئی چیز. تو آپ ابھی زندہ ہیں، آپ مالک ہیں، جیسے وہ اپنی زندگی کا مالک بنا ہوا ہے. جو اپنی زندگی کا مالک اپنے آپ کو خالی میں کر رہا ہے، تو آپ بھی میں کیجیے نا. آپ کو تو کرنے کا مکمل حق ہے، وہ کرے گا تو نافرمان ہے، اولت کرے گا تو نافرمان ہے. اس لیے پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ حقوق العباد، بندوں پر جو حقوق ہیں بندوں کے، خاص طور سے رشتے، اقربا، اعزا، پڑوس، یہ سب کے حقوق کو تمام حقوق پر مقدم رکھنا چاہیے. آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے، ایک بوڑھی کوئی نہیں ہے اس کے گھر میں، وہ دوا کے لیے آپ کو آواز دے رہی ہے، آپ چھوڑ دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو، سب سے پہلے اس کی خدمت گیری کیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک بے پناہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اللہ پاک کی وہ رحمت پکار رہی ہے آپ. تو حقوق العباد میں چک نہیں ہونا چاہیے. حقوق اللہ میں اگر وہ بھی نہیں ہو، لیکن حقوق العباد میں خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ آپ فرض کیجئے کہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے اور یہ انتقال نہیں کہ آپ انتقال کر گئے، تو اللہ پاک آپ کا حساب کتاب نہیں کرے گا جب تک یہ انتقال نہ کر جائیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا. یہ ہے بندوں کے حقوق کا مسئلہ. جبکہ اللہ سے جو ریلیٹڈ پہلو ہے ان میں اگر گڑبڑی ہے تو اب تو ڈائریکٹ ہی جا رہے ہیں، وہ چاہے تو معاف کر دیں. لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہو گئی تو وہ جب تک معاف نہ کر دے اس وقت تک آپ کا حساب کتاب معلق اور موقوف رہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ حقوق اللہ ساتھ ساتھ حقوق العباد دونوں میں مکمل کاربند رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں فرمائے. اللہ پاک آج کی اس خصوصی نشست کو حاضری کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہم سب کے اولاد گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائے. آمد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنائے. ہم سب کو اپنی مغفرت اور مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم